یہ انقلاب کی کتاب ہے، اسی کو تو پڑھ کر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ حضرت عمر ایمان لائے۔ یہی تو وہ قرآن ہے جو نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اب یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نجاشی کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اور نجاشی نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی پر ایمان لے آئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال تعالی فی مقام آخر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ واجب الاحترام، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے امام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم سبقاً روزانہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تفسیر، معنی اور مطالب بیان کیے، اور جس کا اختتام انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مساجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے اس علاقے میں عقائد کی اصلاح کے اثرات وہ نظر آتے ہیں۔ ایک بات کی یاد رکھیں، قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے والے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بہت ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھنا کہ قرآن کی تفسیر کس سے سیکھنی ہے کہ جس کا علمی شجرہ کڑی بکڑی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی ہو، ورنہ قرآن کریم کے متعلق یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ آپ کہیں گے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے گمراہ کیسے ہوں گے؟ ایک قادیانی اگر قرآن کی تفسیر بیان کرے گا تو وہ اپنا مطلب نکال کر لوگوں کو تو قادیانی بنائے گا نا۔ ایک رافضی اگر قرآن کی تفسیر کو بیان کرے گا تو وہ اپنا مطلب نکال کر لوگوں کو تو رافضی بنائے گا۔ اب قادیانی قرآنی بیان کرتے ہیں نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کی مہر لگانے والے کو کہتے ہیں، نبی نے ہمارے مرزا کی نبوت پر نبوت کی مہر لگائی ہوئی ہے اس لیے وہ بھی نبی ہے۔ اب دیکھو قرآن پڑھ کے گمراہ کیا یا نہیں کیا؟ ایسے ہی ہر فرقوں کا یہی حال ہے۔ تو اس لیے کڑی بکڑی شجرہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی ہے علمی یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تصوف میں بھی اپنے کو نقش بندی کہیں گے، ان کا صرف نقش ہی نقش ہوتا ہے، پیچھے سے بندی ہوئی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے احتیاط ہو۔ یہ آج جو ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ آ کر تفسیریں بیان کر رہے ہیں نا، انہوں نے مسائل بنائے ہوئے ہیں، اور ناراض نہ ہونا،
یہ جو کالج یونیورسٹیوں سے ایم اے اسلامیات کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بس ہمارے پاس خود دین کا اتنا علم ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے۔ یہ ایم اے اسلامیات اور جو یونیورسٹیوں سے پڑھی ہوئی اسلامیات، خدا را ذرا ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ انہیں آدھا معلوم ہوتا ہے علم، آدھا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج جو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا جاتا ہے نا کہ علماء کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ ایک مسئلے کی نوعیت آپ کو کسی اور طرح پتہ ہے لیکن علماء کو کسی اور طرح پتہ ہے۔ آپ نے وہ مسئلہ صرف اسی طرح سیکھا ہوا ہے کہ وہ مشہور ہو گیا۔ یہ پروفیسر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے مطالعہ کیا ہوا، ہم شریعت کو جانتے ہیں۔ تو بھائی جو ماہر ہوتا ہے نا وہ ماہر ہی ہوتا ہے، جو صرف سرسری کتاب پڑھ کے آیا ہوا ہو تو وہ صرف سرسری ہوتا ہے۔ ہم مری میں تھے تو گاڑی میں عصر کی نماز پڑھنی تھی اور کافی دیر تک روڈ پر کوئی مسجد نہیں آئی، تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار بس روکو، اب اپنی جماعت کراتے ہیں۔ تو چنانچہ وہاں روک کر ہم نے نماز جماعت سے پڑھی، پھر گاڑی میں آ کے جیسے ہی بیٹھے تو آگے چلے تو سامنے ہی مسجد نظر آ گئی۔ تو اندازہ مجھے یہ ہوا کہ عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے قبلہ رخ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا ہمارا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مسجد آ گئی ہے، احتیاطاً نماز دوبارہ دہراتے ہیں۔ اور جب ہم نماز دہرانے لگے تو مغرب میں 3-4 منٹ باقی تھے، جب ہم نے عصر کے سلام پھیر لیے، 2 منٹ باقی ہوں گے یا 3 منٹ، اتنے میں ایک پروفیسر صاحب مسجد میں داخل ہوئے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور آ کر ہمیں بڑے عجیب انداز میں، یہ آپ لوگوں نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہا عصر کی۔ آپ کو نہیں پتہ سورج نکلتے ہوئے، سورج زوال کے وقت، سورج غروب ہوتے ہوئے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ؟ میں نے کہا پتہ ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں پڑھی؟ تو دیکھو اس کو آدھا مسئلہ معلوم تھا۔ میں نے کہا جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے، وہاں استثناء اس چیز کا بھی ہے الا عصر یومہ، ہاں اس دن کی عصر اگر تم نے نہیں پڑھی ہے اور جب تم اس دن آئے اور دیکھا سورج غروب ہونے والا ہے، آدھا سورج چھپ گیا غروب ہو کر، آدھا نظر آ رہا ہے، تو اس دن کی عصر آپ پھر پڑھ سکتے ہو۔ تو ہم آج ہی کی عصر پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا وہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھو اس پروفیسر کو آدھا مسئلہ معلوم تھا، آدھا نہیں۔ بات سمجھ رہے نا میری؟ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے پروفیسر، میں دونوں کے بتا رہا ہوں فرق۔ یہ علم دین حاصل پروفیسر ڈاکٹروں کے چکروں میں نہ پڑھنا، یہ علماء سے سیکھنا ہے، کیونکہ سامنے والے کا علم سرسری، اس کو مسئلے کی ایک نوعیت پتہ ہے، عالم کو اس مسئلے کی گہرائی پتہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ اگر کہیں بہت زیادہ رش ہو اور لوگ یوں جڑے ہوئے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور کوئی شخص دیکھے کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین میرے پاس نہیں ہے، تو وہ اگلے والے کی پیٹھ کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کر سکتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر حرم کے اندر یہ مسئلہ ہمیں سامنے نظر آیا، خاص کر جب طواف ہوتے ہوئے اچانک نماز کھڑی ہو جائے تو لوگ یوں ہوتے ہیں، تو آپ اگلے جو آدمی ہیں اس کی پیٹھ کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اپنی پیشانی رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تقریباً سب کو معلوم ہے، لیکن یہ پروفیسر کو مسئلہ معلوم ہوگا اتنا، اور عالم کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ آپ اس کی پیٹھ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں کہ جس نے خود کسی کی پیٹھ پہ سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اس کی اپنی پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک مسئلے کی نوعیت کچھ اور، دوسرے مسئلے کی نوعیت کچھ اور۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
اونچی سی لمبی کالی ٹوپی پہن کر درس دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص درس میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید ہوتی تھی یا کالی؟ فرمایا سفید۔ کہا تمہاری کالی کیوں ہے؟ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سر سے ملی ہوتی تھی یا اونچی ہوتی تھی، ناشزہ ہوتی تھی یا اوپر ہوتی تھی؟ کہا کہ سر سے ملی ہوتی تھی۔ کہا آپ کی ٹوپی اونچی کیوں ہے؟ اب اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو امام صاحب نے سر تھوڑا سا جھکایا اور پھر سر اٹھا کے اسے کہا اگر یہ بات تو نے میری اصلاح کے لیے کی ہے تو ابھی تو اس قابل نہیں ہے کہ ابو یوسف کی اصلاح کر سکے، اور اگر یہ بات تو نے مجھ پر تنقید اور لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کی ہے تو تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا، اسلام تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے وہ شخص کافر ہو کے مرا، کیونکہ اس کی وہ نوعیت ہی نہیں تھی، اس کی وہ پوزیشن ہی نہیں کہ ابو یوسف کی اصلاح کر رہا ہے۔ اس ظالم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کو پتہ ہے امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے اس وقت، قاضی القضا، اور قاضی القضا کے لیے حکم ہے وہ کالی ٹوپی اور اونچی ٹوپی پہنے، اس لیے امام صاحب نے وہ ٹوپی پہنی تھی۔ انہیں مسئلہ معلوم تھا اور اعتراض کرنے والا تو اندھا تھا، اسے ایک ہی مسئلہ معلوم تھا جی یہ سنت اور یوں ہے، اور دوسری نوعیت معلوم نہیں تھی، اس لیے اعتراض امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ کر رہا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، مجھے کسی نے کہا کہ جی میں اپنے فلاں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ان کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی، حالانکہ شرعی پردہ ضروری ہے۔ تو میں نے کہا تیری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے؟ کہا نہیں ہم تو عالم نہیں، ہماری بیوی تو نہیں۔ تو میں نے کہا ننگے کی نماز ننگے کے پیچھے ہو جاتی ہے بھائی، یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اگر کوئی آدمی کشتی میں جا رہا ہے اور کشتی ڈوب گئی اور لوگوں کے کپڑے سمندر میں پھٹ گئے اور جب باہر نکلے تو سبھی کے کپڑے نہیں تھے، تو بس ٹھیک ہے کہ امام بنے ذرا سا قریب ہو کر، باقی سب میں صفیں، اب سارے ہی برہنہ ہیں تو پھر سب کی نماز ہی ہو جائے گی نا۔ بابا تو اعتراض تب کر جب تو بہت بڑا متقی ہو اور امام صاحب جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ فسق میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہوں، تو وہاں پر تجھے اعتراض کرتے ہوئے ججتا بھی ہے، ورنہ للو کی نماز للو کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ سارے ہی داڑھی منڈے ہیں اور ایک امام بن رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر ان کی نماز ہوگی، جو بغیر داڑھی والا امام اور امام پیچھے داڑھی والے ہوں ان کی نماز مکروہ ہوگی، لیکن پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے تو سب کی ہو جائے گی، تو پھر اعتراض کیسے؟ کہ تیری بیگم کرتی ہے پردہ شرعی؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ قرآن کریم جن جگہوں پر ان کا درس ہوتا ہے نا، میں نے اس علاقے کی پوزیشن الحمدہ دیکھی ہے کہ وہاں عقائد کے متعلق اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ وہ قرآن کریم ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جن علاقوں میں جاتے تھے قرآن ہی سامنے رکھتے۔ یہ انقلاب کی کتاب ہے، اسی کو تو پڑھ کر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ حضرت عمر ایمان لائے۔ یہی تو وہ قرآن ہے جو نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اب یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نجاشی کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اور نجاشی نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی پر ایمان لے آئے۔ یہ قرآن کے اثرات اور قرآن کی تاثیر، یہ ایسی کتاب کہ جس کو اگر سمجھ کے پڑھیں تو پھر تو بہت ہی مزہ ہے، اور بغیر سمجھے پڑھیں تو ثواب تب بھی ہے، ثواب تب بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم آپ دیکھیں 4000 کے قریب علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں۔ میتھمیٹکس ادھر ہے، فزکس کے اصول ادھر ہے، بائیولوجی کے اصول یہاں ہیں،
فلکیات کا علم یہاں ہے، ارضیات کا علم یہاں ہے، میتھمیٹکس ریاضی کا علم یہاں ہے۔ کسی نے پوچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک عیسائی تھا، وہ آیا اور کہا میں آپ کا قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں اور آپ کے قرآن میں نے دیکھا کہ قرآن بتاتا ہے ستاروں کی حرکت کے سیدھی طرف سے حرکت کر رہے ہیں، لیکن ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ستاروں کی الٹی حرکت بھی ہے۔ آپ کے قرآن میں ستاروں کی سیدھی حرکت کا بیان ہے، الٹی حرکت کا بیان نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیدھی تو بتا دے، الٹی میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا آپ کے قرآن میں کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اس آیت سے یہ ملتا ہے۔ تو امام غزالی تھے، انہوں نے فرمایا جس آیت سے تو ستاروں کی سیدھی حرکت بتا رہا ہے اسی آیت میں ستاروں کی الٹی حرکت کا بھی بیان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو یہ کل فی فلک کو تم سیدھی طرف سے پڑھو نا تو کل فی فلک بنتا ہے، اور فلک کے کاف سے الٹا پڑھو تو تب بھی کل فی فلک بنتا ہے۔ جیسے ربک فکبر کو دائیں طرف سے پڑھو تو تب بھی ربک فکبر بنتا ہے، اور اگر فکبر کے را کے الٹا پڑھو تو تب بھی ربک فکبر بنتا ہے۔ جیسے تبت لکھا ہوا ہو تو یہاں سے پڑھو تب بھی تبت، یہاں سے پڑھو تب بھی تبت۔ یا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اور آسانی سے ساس ہوتی ہے نا آپ کی بیگم کی جو اماں ہے، ساس کو یہاں سے پڑھو تب بھی ساس بنتی ہے، یہاں سے پڑھو تب بھی ساس، اس کے لیے اچھا کرو تب بھی ساس ہے، برا کرو تب بھی ساس ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو کل فی فلک کو یہاں سے پڑھو تو تب بھی کل فی فلک، اور الٹا پڑھو تو تب بھی کل فی فلک۔ تو امام غزالی نے فرمایا یہاں سے پڑھو تو قرآن ستاروں کی سیدھی حرکت بتا رہا ہے، یہاں سے پڑھو تو قرآن ستاروں کی الٹی حرکت بتا رہا ہے۔ ایسے علوم۔ ایک اور غیر مسلم نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے قرآن میں ریسرچ کی اور میں پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے ایک جگہ نظر آیا آپ مسلمان لوگ وضو صحیح نہیں کرتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو وضو کرنے میں۔ کہا کیوں؟ کہ آپ کے قرآن میں فغسلوا وجوہکم، چہرہ دو، ہاتھوں تک دو، کونی تک، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو، لیکن آپ لوگ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، جبکہ آپ کے قرآن میں چہرہ دو، ہاتھ دو، کونی تک، سر کا مسح کرو اور آخر میں پاؤں دھو۔ اچھا وہ غیر مسلم تھا، اسے پتہ تھا پاؤں آخر میں دھوئے جاتے ہیں۔ جو غیر مسلم کا بھی باپ ہو نا وہ وضو کرتے ہوئے پاؤں پہلے آگے کرے گا، اسے آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ پاؤں پہلے نہیں دھلتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحابہ کا جو دشمن ہے نا یہ وضو کرتے ہوئے پہلے پاؤں آگے کرتا ہے۔ تو اب اس کو اس کے مطابق جواب دینا تھا۔ اگر اسے کہتے کہ جی یہ فرض ہے اور یہ ہاتھ دھونا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی یہ سنت ہے، تو اسے کیا پتہ سنت فرض واجبات میں کیا فرق ہے؟ آج جو فقہ کو نہیں مانتے انہیں سنت واجب فرض کا نہیں پتہ تو اسے کیا پتہ چلتا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی نے فرمایا اصل میں ہم اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے ہاتھ پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ پانی زیادہ ٹھنڈا گرم تو نہیں ہے، پھر منہ میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ بدمزہ کڑوا تو نہیں ہے، پھر ناک میں ڈالتے ہیں کہ پانی سے بدبو شدبو تو نہیں آ رہی۔ جب پانی سے مطمئن ہو جاتے ہیں نا تو پھر چہرے سے شروع کر کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اس نے کہا بس سمجھ کے راغلے، وہ سمجھ کے راغلے بس۔ تو یہ قرآن ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ جس میں یہودیت کا رد ہے، اور یہودیت کے یہاں جادو بتائے، کیونکہ یہودیت کا جادو یہ بہت خطرناک ہے۔ 3 اقوام دنیا میں ایسی ہیں جن کا جادو سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک یہودی، ایک ہندو اور ایک شیعہ۔ یہ 3 قومیں ایسی ہیں ان کے جادو بہت خطرناک ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا یہاں سے کی اور انتہا فلق اور ناس پر کر کے بتایا کہ ان جادو ٹونوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان صورتوں کا اہتمام کرو۔
اسی لیے جو شخص صبح اور شام کو تینوں قل آخری قل اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچائیں گے۔ یہ جو ہمارے اوپر جادو سحر یہ وہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے جو اعمال ٹھیک نہیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی، ایک دن کھانا رکھا، کھانے لگے، کھا کے برتن اس کو دیے تو وہ ایک دم تنک کے غصے میں کہتی تم انسان ہو یا کیا چیز ہو؟ انہوں نے کہا کیوں خیر تو ہے؟ 6 مہینے سے تمہیں کھانے میں زہر دے رہی ہوں، تم مرتے ہی نہیں ہو۔ ابن مسعود نے فرمایا کیسے کھانے میں مجھ پہ زہر اثر کیسے کرے گا؟ میرے نبی نے تو دعا بتلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع السمیع العلیم، جو صبح شام 3 بار پڑھے اسے کچھ نہیں ہوتا، لہذا میں صبح شام 3 بار پڑھتا ہوں، اس لیے کھانے کے زہر کا اثر مجھ پہ پڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دعاؤں کا اہتمام، یہ ہے ان کے اوپر یقین کہ بس جو میرے نبی نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا۔ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، ہمیں اصل میں اعمال پہ یقین نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب حجاج کی قید میں آئے نا تو حجاج نے کہا انس تجھے ابھی دیکھ میں کیسا قتل کروں گا۔ حضرت انس نے کہا تو مجھے آج قتل کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، نبی نے فرمایا جو فجر کے بعد پڑھ لے اسے اس دن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج فجر کے بعد وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں، دعائے انس جو مشہور ہے۔ تو حجاج نے ان سے اپنے لوگوں سے کہا ان کی ہتھکڑیاں کھولو، باہر نکال دو، رہا کر دو، انس جاؤ جلدی جاؤ۔ جب نکال دیا تو کسی نے کہا کہ اتنی مشکل سے بندہ پکڑا کہ آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ حجاج نے کہا میں نے انس کے دونوں کندھوں پہ شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، میں تھوڑی دیر کرتا تو حملہ کر کے مجھے چیر کے رکھ دیتے۔ اتنا نبی کی دعا پر اعتماد صحابہ کرام کو، نبی کے وظیفوں میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ ایک مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو اب انشاءاللہ کہتے ہیں نا، یہ پورے مستقبل کو تابندہ بناتا ہے، سنوار کے رکھ دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا تلف ہو جائے، اس وقت فوراً اگر وہ انا للہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیں گے جو اس سے چھوٹ گئی یا جو ضائع ہو گئی۔ یہ بات صحابہ نے نوٹ کر لی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اپنے گھر پہ آئے تو اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آج اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز ضائع ہو جائے، گم جائے، تو اس وقت وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیں گے جو اس سے ضائع ہو گئی۔ تو اس صحابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہ یاد کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایک دم ام سلمہ نے یہ دعا پڑھ لی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ عدت کے دنوں میں ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا، کیونکہ اس دعا کی برکت یہ کہ جو چیز آپ سے چلی گئی اس سے بہتر چیز اللہ دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو اس دعا کا اثر مجھے اس وقت نظر آیا کہ جب میری عدت ختم ہوئی اور میرے لیے محمد الرسول اللہ کے نکاح کا پیغام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا اس دعا کا کتنا اثر ہے۔ تو یہ جو وظائف ہیں سورہ بقرہ، بعض چیزیں شروع اور آخر میں بھی دیکھیں نا تو ہمیں قرآن کریم میں بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اب یہ سورہ عصر ہے، پہلا لفظ والعصر اور آخری لفظ صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں، بھائی زمانے میں پیدا ہوئے ہو
تو پھر یہ صبر کرنا پڑے گا. بہت سے معاملات میں تمہارے اوپر آئیں گے لیکن اس پہ صبر کرنا پڑے گا. کبھی بچوں کی وجہ سے پریشانی، کبھی مہنگائی کی وجہ سے پریشانی، کبھی اور پریشانی، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی دشمن کی وجہ سے. تو والعصر اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ادھر آخر میں صبر، ادھر عصر. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب شروع میں قل هو اللہ ہے، آخر میں احد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو سب کو سب اللہ ہی ہے. کون ہے؟ تو اسی طرح اس قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ بقرہ، جس میں یہودیت کا رد ہے کہ یہودی یہ ظالم جادو میں بہت ماہر ہیں، اور اگر ان جادو ٹونوں سے بچنا ہو تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس آخر میں بتائی. اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم اس کو ایک تو پڑھنا ہے، دوسرا سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہماری نجات رکھی ہے، ہماری بقا رکھی ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے قرآن کریم کی صورت میں. فصاحت و بلاغت دیکھو تو اس میں، راہ نجات دیکھو تو اس میں، عزتیں دیکھو تو اس میں. آج ہم کہاں جا رہے ہیں عزت ڈھونڈنے کے لیے؟ یہ قرآن والوں کو ہی عزت ملتی ہے. آپ دیکھ لو، آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں 48 ملکوں کو امریکہ لے کر آیا تھا، لیکن عزت اللہ نے قرآن والوں کو دی یا نہیں دی؟ اور عزت اللہ نے قرآن والوں کو دی. اس لیے قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں. قرآن حکیم بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اور قرآن کو امام بھی کہا، امام و نور، کہ روشنی بھی ہے اور امام بھی ہے. یعنی اسے آگے رکھا جائے گا، اپنی پس پشت نہ ڈالنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہر معاملے میں قرآن کریم کے سائے میں رہنا ہے. ہمیں اصل میں بات بھی بہت کم سمجھ آتی ہے نا. آپ دیکھو بہت سی جگہوں پہ شادی ہوتی ہے نا، لڑکی جب اپنے اماں ابا کے گھر سے نکلتی ہے اپنے سسرال جانے تو اس کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں کہ جی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے. اور بھائی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سر پہ رکھو اور نیچے سے، مطلب یہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں اسے رخصت کرو. اور شادی ہو اور اس میں رسمیں چل رہی ہوں تو قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے، اور اس میں پھر گانے چل رہے ہوں اور پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہو، دکھلاوا شو بازی یہ تو ہمارے اندر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے بنائی ہوئی اپنی شادی میں، تو قرآن کے سائے میں تو نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں پٹھان کی شادی تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب نکاح کے بعد جب تک وہ سی ویو یا ہاکس وے کا چکر نہ لگائے. گاڑیاں بک کرا کے درشن بولتے ہو نا تم لوگ، یہ قصبہ والے خاموش کالونی آتے ہیں، خاموش کالونی والے پٹیل پڑے جاتے ہیں اور سب کرائے کی بھرم گاڑیوں پہ مارتے ہیں، اور پھر سی ویو پر اور پتہ نہیں ہاکس وے یا ادھر جانا کیوں دولہے کو ضروری ہوتا ہے، سب کو لے کے جاتا ہے. شاید اس لیے کہ وہاں اس کو نہلاتے ہوں گے کہ وہ لمبا چیخشی. نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے شاید ادھر لے کے جاتے ہیں. یہ رسمیں ختم کرو. بلکہ میں نے ایک دو جگہ کہا کہ پٹھانوں کے یہاں ولیمہ نہیں ہوتا. مجھے ایک پٹھان کہنے لگا کیوں نہیں، ولیمہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. میں نے کہا ہوتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا مولوی صاحب، میرا بھی ہوا تھا ولیمہ. میں نے کہا ہوا ہی نہیں ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو بیوی سے ملنے کے بعد دوستوں کو کھلایا جائے،
تمہارے یہاں تو نکاح ہوتا ہے تو 6 دن تو مہمان بیوی کے پاس سے نہیں جاتے، یہ بیچارہ روز آ کے دیکھتا ہے یار بیٹھے ہوئے یا نہیں، گورم خان تھا، خان گورے آسمان تھا، پھر دوسرے دن آتا ہے پھر بھی یار یہ تو جاتے ہی نہیں ہے، وہ ایسی کوئی سمد بونڈ لے کر آتے ہیں، نیچے لگا کے بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو وہاں تو نے بیگم کو ابھی تک زیارت سے آپ مشرف ہوئے نہیں، اور دوسرے دن آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہو، تمہارے تو بڑی آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے نا، یہ دولہے سے پوچھو کہ ایک ایک لقمہ اس کے منہ سے کتنی مشکل سے نکلتا ہے۔ تو ولیمہ تو کہتے اس کھانے کو ہے کہ جو بیگم کو دیکھنے ملاقات کے بعد ہو، تو اس لیے میں کہا تمہارے یہاں ولیمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ ہو بھی جاؤ تو نو ٹینشن، کیونکہ ہم نے زندگی کا اصول بنایا ہے کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اب یہ کیا رسم و رواج ہے؟ پٹیل پاڑا میں ہمارا دوست نر کا بچہ تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا آج عصر میں میرا نکاح ہے، رات کو جب میں آؤں نا ایک مہمان بھی مجھے نظر نہ آئے، پھر عزت ان کی ان کے پاس ہے، مرضی ہے، لیکن مجھے نہیں نظر آنا چاہیے، صبح میرا ولیمہ ہے اور میں ولیمے کو ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی مہمان نظر آیا تو بس ٹوپک جمع قانون دے۔ اب اس نے یہ کام کر کے دکھایا، اور پھر ایک مہمان بھی گھر پہ نظر نہیں آیا۔ ایسے جوان کے بچے بنو نا، نہیں اگر ہوتا تو پھر میرے سے مشورہ اور بھی لے لینا اکیلے میں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے سائے کا یہ مطلب تھا، تو قرآن کو رب نے امام کہا کہ قرآن کو ہم نے آگے رکھنا ہے، قرآن پیچھے ہونے کے لیے نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں۔ اسی لیے معراج میں قرآن والا آگے تھا کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا تھا، تورات زبور انجیل والے پیچھے تھے۔ قرآن پیچھے کے لیے نہیں آگے کے لیے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ کہتا ہے جو آگے ہوگا قرآن وہی پڑھے گا نماز میں، جو پیچھے ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ بھائی من کان لہ الامام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، وہ پڑھے گا جو آگے ہے، کیونکہ قرآن آگے کے لیے ہے پیچھے کے لیے نہیں آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کن کو سکھایا براہ راست؟ بتاؤ نا، بولو، کس کو؟ صحابہ کو۔ یار آج اگر کوئی کہتا ہے نا میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں تاج امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو لوگوں کو کہتے ہوں گے میں محمد الرسول اللہ کا شاگرد ہوں۔ براہ راست جو نبی کے شاگرد تھے وہ کون تھے؟ قرآن نبی سے سیکھا، قرآن کی تفسیر نبی سے سیکھی، قرآن کے معنی اور مطالب نبی سے سیکھے۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی قرآن آیا تو آ کے نبی سے پوچھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت آئی تو صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی سلام تو ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کے سیکھنے والے کہ جنہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر اپنی عزتیں بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کے ایمان بچانا چاہتے ہو، تو کم از کم قرآن والے معاشرے میں ان کی ضرور تربیت کرو۔
قرآن والے آج دین نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں مسائل ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں۔ اور صحابہ کیوں رحماء بینہم تھے؟ کہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اور کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ میں کہا کرتا ہوں ہم قرآن کو الماریوں سے اترتے دیکھتے ہیں اور صحابہ قرآن کو آسمانوں سے اترتے دیکھتے تھے۔ ہم قرآن قاری صاحب سے پڑھتے ہیں، صحابہ قرآن نبی سے پڑھتے تھے۔ ہم قرآن کے صفحے پہ والضحیٰ دیکھ کے پڑھتے ہیں اور صحابہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے والضحیٰ پڑھتے تھے۔ ہم قرآن کے نسخے میں واللیل دیکھ کے پڑھتے ہیں اور صحابہ زلف پیغمبر کو دیکھ کے واللیل پڑھتے تھے۔ ہم قرآن کریم کے مصحف میں دیکھ کر علم نشرح پڑھتے ہیں اور قرآن صحابہ جو ہے نبی کے سینے کو دیکھ کے علم نشرح پڑھتے تھے۔ ہم قرآن کو صفوں میں دیکھ کے پڑھتے ہیں اور صحابہ قرآن کو صاحب قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، اور ساری دنیا میں پھر قرآن پہنچانے والے، اور کتنی ایمانداری سے پہنچایا۔ میں ایک بات رمضان میں کافی جگہ کہہ رہا تھا، آج دیکھو بہت سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نبی کے بعد یہ صحابہ نے قرآن بدل دیا، قرآن اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھو اگر وہ ڈنڈی مارنے والے ہوتے نا، میں یہاں سے 4 آدمیوں کو آپ میں سے اٹھاؤں اور ایک بات کہوں، اور وہ بات میں ایک آدمی سے کہوں یار یہ بات جا کر کیماڑی میں میرے فلاں دوست کو پہنچا دے، دوسرے سے کہوں یہ بات ناگن چورنگی میں میرے دوست کو پہنچا، تیسرے سے کہوں اورنگی ٹاؤن میں میرے یہ دوست کو پہنچا، چوتھے سے کہوں یہی بات لالو کھیت میں میرے فلاں دوست کو پہنچا۔ اب 4 آدمیوں کو میں نے اٹھایا اور 4 جگہوں پر ایک ہی بات دے کے بھیجا۔ کچھ دن بعد وہ چاروں مجھے ملے جن کے پاس میں نے بھیجا تھا، اور میں ان سے کہوں میرے کوئی آدمی آئے تھے؟ وہ کہیں ہاں۔ اچھا یار انہوں نے کوئی پیغام دیا تھا؟ اب لالو کھیت والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، اورنگی والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، ناگن و کیماڑی والے بھی وہی بات کریں جو میں نے کہی، کوئی اس میں فرق نہ رہو۔ تو کیا دلیل ہے کہ میرے قاصد ایماندار تھے، کامل الضبط تھے، حافظہ مضبوط تھا، یار جو بولا وہی پہنچایا۔ لیکن وہ چاروں مجھے ملے اور میں کہوں میرے آدمی کوئی آئے تھے؟ کہیں ہاں۔ میں کہوں کوئی پیغام پہنچایا تھا؟ لالو کھیت والا کچھ اور بول رہا ہو، کیماڑی والا تھوڑا تبدیل کر کے بول رہا ہو، ناگن والا کچھ اور بول رہا ہو، اورنگی ٹاؤن والا تھوڑا اس میں اور تبدیل کر کے، تو کیا مطلب ہے میرے قاصد بے ایمان تھے؟ میں نے بولا کیا اور انہوں نے پہنچایا کیا؟ میرے دوستو، نبی سے قرآن لے کر ساری دنیا میں جانے والے کون ہیں؟ ڈنڈیاں مارنا ہوتی نا تو کوئی مشرق میں گیا تھا تو قرآن کسی اور طرح مشرق میں پڑھا جا رہا ہوتا، مغرب میں قرآن کسی اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، شمال میں کسی اور طرح، جنوب میں کسی اور طرح، لیکن قرآن ساری دنیا میں صحابہ لے کر گئے اور ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھا جانے والا قرآن، قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور پہنچانے والے صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح، یا قرآن کی آیتیں اور ان کے اعراب اور اس کی عبارت، یہ تو بڑی بات ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کی نبی سے محبت اور ایمانداری دیکھو، ان کا پیغام پہنچانا۔ ایک بچے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں قرآن کریم کا ایک جملہ آتا ہے، استاد ہجو کرواتا ہے نورانی قاعدے میں اور کہتا ہے بیٹا پڑھو، لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا میم نون زبر من، نون زبر نا، لا تأمن، میرے ہونٹوں کو دیکھنا ہے، لا تأمن، بچہ پڑھتا ہے لا تأمن، استاد ڈنڈی مارتا ہے، بے ہونٹ گول کر، لا تأمن۔ وہ کہتا ہے استاد جی یہ نون پر تشدید ہے تو یہاں ہونٹ گول کرنے کا کون سا اصول ہے؟ ہونٹ تو وہاں گول ہوتے ہیں جہاں پیش ہو تو آگے واو ساکن ہو، قالو کانو اجرمو۔ انا اعطینا پہ تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کرائے تھے، وہاں بھی تو نون پہ تشدید تھی۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر میں انا ہے، وہاں بھی تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کرا ہے۔ یہ لا تمنا پر آپ کہتے ہیں ہونٹ گول کرو، نون پر کیوں؟ اصول کیا ہے؟ استاد جی کہتا ہے بیٹا اصول قاعدہ کچھ نہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے لا تمنا پڑھا تو نبی کے ہونٹ مبارک گول ہوئے تھے، صحابہ نے اتنی ادا بھی محفوظ کر کے پاکستان والوں تک پہنچا دیے۔ کیا سسی پنو ہیر رانجھا اور لیلا مجنو کی محبت کی باتیں کرتے ہو؟ جو محبت صحابہ نے نبی سے کی ہے، خدا کی قسم اس کی مثال کوئی نہیں لا کے دکھا سکتا۔ صحابہ کو نبی کی ادائیں بھی یاد تھی کہ یہ بات کرتے ہوئے نبی کے ہاتھ کا کیا انداز تھا، نبی کے چہرے کا کیا انداز تھا، یہ تک صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ کیا عجیب لوگ تھے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں پیدا ہی دین کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے دین پہنچانا ہے۔ باپ دیکھیں یہ جو ہم انگلیوں پہ تسبیح گنتے ہیں، اس کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، اور یہ بھی نبی سے صحابہ نے پہنچائی۔ ہم تو یوں گنتے نا، پھر الٹے ہاتھ پہ بھی، الٹے ہاتھ سے تسبیح گننا مکروہ ہے، کیونکہ اسی ہاتھ سے آدمی استنجا کرتا ہے، اس لیے جو پڑھنا ہو سیدھے ہاتھ پہ، اور اس کا سنت طریقہ یہ 1، یہ 2، یہ 3 یوں ہوتا ہے، 4 یوں، 5 یوں، 6 یوں، 7، 8، 9، 10، پھر 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 یہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نبی یوں اگر تسبیحات پڑھتے ہوں گے تو صحابہ نے یہ ادائیں بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی، یہ ادائیں بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ کیسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے چنا اور چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ میرے دوستو یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا اور مولوی صاحب سے سنا، اس قرآن کریم میں 1200 سے زیادہ آیتیں صحابہ کی شان میں، کتنی؟ 1226 آیات تو ہم نے جمع کی ہیں صحابہ کے بارے میں جو ہے۔ دوستو ایک آیت بھی ان کی شان میں ہوتی تو ان کی عظمت تھی، لیکن 1226 آیات ان کے عمل پہ قرآن بنتا تھا۔ قرآن یوں تھا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نماز قائم کرنے لگے تو اب قرآن یوں بن گیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن تھا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ صحابہ زکوٰۃ دینے لگے تو اب قرآن یوں آ گیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ استغفار کرو، استغفار کرنے لگے صحابہ، اب قرآن یوں آ گیا، یستغفرون، یہ استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں رکوع اور سجدہ کرو، صحابہ نے رکوع اور سجدہ کیا تو قرآن یوں بن کے آ گیا، یسجدون، یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے عمل پہ قرآن بنتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا بھگائیں تو والعادیات ضبحا بن کر بھی قرآن آ جاتا ہے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور اپنے یہ قرآن کریم کی تفسیر و معنی و مطالب صحابہ کو سمجھائے اور صحابہ سے امت تک یہ پہنچے، اس لیے ان تفسیروں میں، ان باتوں میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ قدری فرقہ بہت زیادہ اس کا توتی بولتا تھا۔ یہ قدری فرقہ وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے۔ تو انہوں نے ایک آیت ہارون کے سامنے پڑھی اور کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے تقدیر نہیں ہے، یہ قسمت کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ بات ہارون کے سامنے ایک آیت پڑھ کے کی تو کتنا پیارا جواب ہارون الرشید نے دیا، بس یہ میری آخری جو بات ہے یاد رہے گی تو ساری زندگی کام آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ آیت صحابہ نے بھی پڑھی تھی اور اس آیت سے صحابہ نے تقدیر کا انکار نہیں سمجھا، تو تم کون ہوتے ہو اس آیت سے تقدیر کا انکار سمجھنے والے؟
کتنا بہترین اصول بتایا۔ اس لیے آئیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، خود بھی قرآن سیکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دوبارہ آپ کے امام صاحب کو اور آپ حضرات کو اس قرآن کریم کے ختم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔